بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد شریف کا جسد خاکی کل بدھ کے دن 1 بجے پہنچے گا۔ 1 بجے جنازہ، شاید اس سے کچھ دیر پہلے پہنچے گا، اور اندازہ یہ ہے کہ اخباری برادری کے علاوہ اس کے دوستوں کے، اہل خاندان، عزیزوں، رشتہ داروں کے علاوہ بہت سے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ صف ماتم تو کئی دن سے بچھی ہوئی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو تحقیقات ہے۔ کیا سرائی بہت ہے، گمان بہت ہے اور الزام تراشی بہت ہے، لیکن تحقیقات پہ زور نہیں ہے۔ اور تحقیقات پہ بات ہوئی ہے تو بس اتنی کہ جی ایک عدالتی کمیشن قائم کر دیا جائے۔ عدالتی کمیشن جتنے بنے ان کا انجام ہم نے دیکھا ہے، ایبٹ آباد پہ بھی بنا اور بھی بہت سی چیزوں پہ بنا۔ اس کی پراپر تحقیقات کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویسے تو یہ سچائی چھپ سکتی نہیں ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ جب انٹرنیشنل میڈیا متوجہ ہو جاتا ہے، الجزیرہ والے بھی کر رہے ہیں، BBC والے بھی کر رہے ہیں، CNN والے بھی کر رہے ہیں، وہاں کا مقامی میڈیا کے لیے بھی یہ اہمیت کی بات ہے، دنیا بھر کی اخباری برادری کے لیے ایک اہمیت ہے، پاکستانی اخبار نویسوں کے لیے ہے ہی، سیاستدانوں کے لیے ہے، فعال طبقات سب اس میں متوجہ ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا جب کسی چیز میں جڑ جاتا ہے، اس میں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر وہی قابل اعتبار ادارہ ہوتا ہے، وہی چینل، وہی اخبار نویس جو سچائی تک جا پہنچتا ہے اور جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے۔ تو ایسے میں سچائی کبھی چھپ سکتی نہیں ہے، لیکن ہم ایک جذباتی قوم کی طرح، مجھے 1971 کے دن یاد آ رہے تھے کہ سارے بیانیے جذباتی تھے، یہ بنگال میں بھی، یعنی ایسٹ پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی جو بھی تھا کوئی دلیل نہیں دے رہا تھا اس وقت، سوائے ایک صاحب کے، صدیق الحسن گیلانی صاحب کے، جماعت اسلامی کے۔ وہ بھی اونچی آواز سے اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان پارٹی ممکن ہے اس کو پسند نہ کرے، وہ کہے کنفیڈریشن بن جائے، یا فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک پیغام بھیجا تھا، یا خان کو کہ کنفیڈریشن بن جائے۔ کنفیڈریشن ہوتی نہ قتل و غارت ہوتا، نہ خون خرابہ ہوتا، نہ یہ اتنے بے گناہ بے شمار لوگ مارے جاتے، نہ یہ نفرتیں ہوتیں، اور پاکستان زندہ سلامت ہوتا اور آگے بڑھتا، اور وہ اپنے معاملات بیشتر خود طے کرتے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ اتفاق رائے ہو جاتا اگر، لیکن کوئی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج کوئی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا سرائی کی بجائے اور الزام تراشی کی بجائے سچائی تلاش کی جائے، اور وہ عدالتی کمیشن نہیں کر سکتا۔ عدالتی کمیشن کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک کام ہے، وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بھائی اچھے پولیس افسر کو لگائیں، مثلا فرض کیجئے ڈاکٹر شعیب سڈل اس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، آمادہ وہ تبھی ہوں گے، وہ یا ان جیسا کوئی دوسرا آدمی، ویسے ان جیسے تو کوئی نہیں ہے، لیکن لائق لوگ موجود ہیں، دیانتدار لوگ موجود ہیں، جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی اگری کرے، حکومت بھی اگری کرے، اخباری برادری بھی اگری کرے، سب سے بڑھ کر ان کی والدہ محترمہ اگری کریں کہ یہ صاحب ہیں، ان خطوط پہ تفتیش ہوگی اور اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا۔ وہ تو مجھے ابھی ایک متعلقہ آدمی سے بات ہوئی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا چند گھنٹوں میں نے کہا چند گھنٹوں میں تو نہیں کرنا چاہیے، تعجیل سے نہیں کرنا چاہیے، اس کی تفتیش ہفتے 10 دن 15 دن 2 ہفتے میں سامنے آ جائے گی۔ آخر چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے جنرل جنجوعہ صاحب، ان کا معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹر سڈر نے نمٹا دیا تھا، دنیا کی 4 لیبارٹریوں کا انوالو کیا اور قبر کشائی کی اور ٹیشوز لیے، بال لیے تھے ان کے، اور دنیا کی 4 جو بڑی لیبارٹریاں تھیں دنیا کی معتبر، انہوں نے طے کر دیا کہ زہر نہیں دیا گیا ہے۔ یہ معاملے کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے، دیکھنا پڑے گا پاکستان سے ان کے نکلنے کے کیا عوامل تھے۔ یعنی ایک رائے یہ بھی، ایک تو رائے ہے جو سب جانتے ہیں کہ بھئی کس نے نکالا، ایک رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا اور اندیشے کی بنیاد پر کیا تھا، ورنہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی تو ہوئی، کسی کو تھپڑ مارے گئے، کسی کو کچھ کیا گیا، اور 1-2 معاملات میں ذرا بہت زیادتی کی عمران ریاض کے معاملے میں، تو وہ اپنا پبلک کر دیتے ہیں اس کو۔ ایک نقطہ نظر ہے یہ، تو یہ شاید کچھ بھی نہ ہوتا یا کوئی معمولی واقعہ ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک اس قدر پاپولر آدمی تھے تو کوئی زیادہ زیادتی ممکن نہیں تھی شاید۔ ایک رائے یہ ہے کہ بہرحال جن لوگوں نے نکالا ہے وہ ذمہ دار ہیں، اور ظاہر ہے اس بات میں بڑا وزن ہے، اور اس میں حکومت کتنی ذمہ دار ہے، دوسرے لوگ، سب چیزوں کا تعین ابو آل یہ تعین ہو جائے گا کہ وہاں ایک رائے یہ حادثہ ہوا، وہاں کی پولیس یہ کہتی ہے، ایک یہ ہے کہ بھئی یہ پلانٹ تھا، اور کس نے کیا یہ معلوم نہیں ہے، یہ ہم گمان پہ ججمنٹ نہیں دے سکتے کہ کس نے کیا ہے۔
یہ کوئی مافیا ہو سکتا ہے، وہاں کچھ پارٹیاں ہیں غیر سیاسی ہیں بظاہر، تو ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور لوگ ہیں جو صاحب ان کے ساتھ تھے، مجھے حیرت ہے کہ وہ خاموش کیوں ہیں، جو گاڑی میں جو صاحب ان کے ساتھ تھے اب تک تو میں نے نہیں سنا انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ اس کا تعین ہونا چاہیے۔ ہمارے تو وہ ذاتی دوست بھی تھے، اگرچہ اب ملاقات کم ہوتی تھی بہت، اس لیے کہ وہ مصروف تھے اور ان کا گھر شہر کے دوسرے کونے پہ تھا، ہم کوئی 20-25 کلومیٹر دوسری طرف رہتے تھے، لیکن جتنا تعلق تھا خوشگوار تھا۔ اور جب ان دنوں کی یادیں آتی ہیں تو ایک زخم جیسے سردیوں میں جیسے چوٹیں جاگ اٹھتی ہیں اور درد جاگ اٹھتا ہے، تو وہ درد جاگتا ہے اور بڑی اذیت ہوتی ہے۔ وہ ایک بالکل منفرد آدمی تھے، میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اتنی دیر خاموش رہ سکتا ہو۔ وہ اپنی رائے نہیں دیتے تھے گفتگو میں، جیسے ہمارے بھائی رؤوف کلاسرا نے کہا تھا کہ بالکل ایک خاموش آدمی جو ایک لفظ بھی نہیں کہتا، اور مائک اس کے سامنے رکھو اور وہ بات کرنے پر آمادہ ہو۔ تو کیا غالب نے کہا تھا، دیکھیے پھر گل افشانی افکار۔ بہت ڈٹرمنڈ آدمی تھے، نہایت ڈٹرمنڈ آدمی، جس چیز کا تہیہ کر لیتے تھے۔ انویسٹیگیٹنگ رپورٹر اور بھی اچھے ہیں، کلاسرا بھی اچھے ہیں، اور بھی کئی ہمارے دوست بہت اچھے ہیں، لیکن وہ ایک عزم صمیم کے ساتھ معاملے کو اس کے انجام تک پہنچاتے تھے۔ یہ سپر اچیورز کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بوریت کا شکار ہوں، تھکاوٹ کا شکار ہوں، کچھ ہو، اس پہ غلبہ پاتے ہیں، کیونکہ بوریت کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو بیچ میں بوریت بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، کہ سپر اچیور وہ ہوتا ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے کہ شریف خاندان کا جو منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا، اس کو انہوں نے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، علم نشرہ کر دیا۔ پھر یہ ہے کہ وہ جلدی کسی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ کوئی بات ان سے کہی جائے کہ کوئی عام بیانیہ ہے، اگر 2 بیانیے ہیں یا 3 ہیں، تو وہ یہ نہیں کرتے تھے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، وہ سوال کرتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے۔ آپ بات کر رہے ہوں تو وہ بعض اوقات توجہ ہی ہٹا لیتے تھے اگر بے معنی گفتگو ہو رہی ہو۔ خوددار بہت تھے، ذاتی کام کہنے سے گریز کرتے تھے، مہمان نواز آدمی تھے، خاندان ان کا بہت بھلا تھا، ان کے والدہ نے ان کی زبردست تربیت کی۔ کیا یعنی مشفق و مہربان تو سب مائیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ان کا حوصلہ ہے اور کیا ان کا عزم ہے، ان کے بچوں میں اس کی جھلک ہے۔ وہ خاندان میں ظاہر روایتیں تھی، وفاداری بہت تھی، میزبان بہت اچھے تھے، دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ پاکستان معاشرے کی خصوصیات نہیں ہیں، دعویٰ نہیں کرتے تھے کسی چیز کا، کام کرتے تھے، کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے تھے، کوئی ہانکتے نہیں تھے، کوئی لوگوں سے تعلقات نہیں جتلاتے تھے، روب ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ایک سادہ زندگی تھی بعض اعتبار سے، اور ایک وجیح و شکیل آدمی تھے، اور متاثر ہوتے تھے لوگ ان کے۔ اپنا ان کا منفرد انداز تھا۔ وہ لوگ جو زندگی کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، انسیکیورٹی نہیں تھی ان میں، انفیریورٹی کمپلیکس نہیں تھا ان میں، دکھاوا اور ریاکاری نہیں تھی، اور اس لیے وہ محبوب خلائق بھی تھے۔ بعض لوگ جو مشہور تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے قریب جا کے دیکھیں تو آپ ایک دوسری شخصیت کو پاتے ہیں، جس میں کچھ محبوبیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں آپ کو ان سے گریز اختیار کرنا چاہتا ہے، بعض سے تو کراہت بھی ہونے لگتی ہے۔ روپے پیسے کا شغف نہیں تھا، خوش لباس آدمی تھے، اور وہ ایک ایسے آدمی ہیں، ایک ایسا کردار ہیں جو جلدی محب ہونے والا نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق میں شاید ان حکمرانوں کا کسی حاشیے میں ذکر ہو، مگر جرنلزم کی تاریخ میں ارشد شریف کا ذکر ضرور ہوگا۔ ہمیں ان کی یاد بنانے کے لیے میں نے کچھ تجویزیں دی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ کی بات ہے، بحث کی بات ہے کہ وہ ان کی یادگار بنائی جائے، ان کے نام پہ ایک انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ کا، اوورآل جرنلزم کا کوئی پرائز رکھا جا سکتا ہے، کوئی تمغہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوچ سمجھ کے کرنے کے فیصلے ہیں۔ اس میں خاندان کی تائید شامل ہونی چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے، اور وہی بات سب سے اہم ہے کہ انویسٹیگیشن ہو۔ جرم وہاں پنپتا ہے، ظلم وہاں پنپتا ہے جہاں اسے روکا نہیں جاتا، جہاں مجرم کو کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، ہم دہراتے رہتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زندگی قصاص میں رکھی گئی، یعنی جرم کو سزا سے روکا جا سکتا ہے، مگر جس کا جرم ہو یہ متعین کیا جائے، اور جتنا جرم ہو اتنی سزا دی جائے۔ اگر انہیں بگانے کے کچھ لوگ مرتکب ہیں تو اس کی سزا اور ہے، اور اگر یہ اس گھناؤنے جرم کے مرتکب ہیں، قتل کے، تو اس کی سزا اور ہے۔ مگر تفتیش کے آغاز میں تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اس میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔
اور انسپریشن ان سے بہت ہوتی ہے. لوگ جو چلے جاتے ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرنے والوں کی جبیں روشن ہے ان ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں. وہ انسپریشن ہے. اب میں سوچتا ہوں جب ان کے بارے میں تو یہ خیال آتا ہے ہم بھی محنت کر سکتے ہیں جتنی میکسیمم کر سکتے ہیں، ہم بھی مایوسی سے بچ سکتے ہیں، بوریت کو طاری نہ ہونے دیں. وہ فوکس تھے، بہت فوکس رکھیں اپنے آپ کو. بڑے انہوں نے مارکے انجام دیے. اور یہ نئے جرنلسٹوں کے لیے ایسے نوجوانوں میں ایسے ہیں، لوگ ہیں جو ان کی پیروی کریں تو ویسے ہی کام کر سکتے، شاید کہ ان سے بڑھ بھی جائے. اگرچہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان تک پہنچنا، اس معراج تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں، نئے لوگ آئیں جنہیں دیکھ کے ہم کہیں کہ نئے دیوانوں کو دیکھے تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. ہم تو تھے، کچھ نہیں تھے مگر ارشد شریف ضرور تھے، اور وہ ایک مشعل کی طرح فروزہ رہیں گے ہماری یادوں میں بھی. اور مجھے امید ہے کہ جرنلزم کے ماحول پہ بھی اثر انداز ہوں گے، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل چیز سچ بولنا ہے، اصل چیز جرأت و جسارت ہے، اصل چیز محنت اور ریاضت ہے. آج کے دن اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ.